نیازی صاحب، ایک تو شکریہ پروگرام میں آنے کا، دوسرا یہ کہ جو ماریا کہہ رہی ہیں کہ کیا پولیٹیکل حل نکال ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس حد تک تو میں 100% اتفاق کرتی ہوں کہ یہ حل تو پولیٹیکل ہی ہے، آپ کچھ کر لیجئے گا، یہ تو بات چیت ہی کا حل ہے۔ جو پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، یہ کوئی ایک دن کا، یہ ایک سال کا کھیل نہیں ہے۔ پوری آپ جب بھی سیاست کی تاریخ دیکھیں، جو قومیں عدم استحکام کے گڑھے میں جا کے گری ہیں، یہ دلدل میں جا کے پھنسی ہیں، یہ 8-10-15 سال کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے قومیں جب آسمان پہ پہنچتی ہیں، رفتیں پاتی ہیں، تو بھی ایک پروسیس کے بعد پہنچتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی عمران خان آیا، شہباز شریف آیا، پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ پہلی بات یہ جو ہم نے 8-10 سال سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، یہ اس کا نتیجہ، جو تیار فصل کھڑی ہے، جو بجائی کی تھی، اس کی کٹائی کے لیے تیار کری ہے۔ نمبر 2، عمران خان از پارٹ آف دا پرابلم، کیونکہ باجوہ کا رسپانسبل ہے ساری سیاست میں استحکام کا، تو 5.5 سال عمران خان صاحب اس کے ساتھ شریک جرم رہا ہے، 6 مہینے شہباز شریف اس کے ساتھ شریک جرم رہے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اپنا حصہ صلاح دلی سے قبول کرنا ہوگا۔ جو جھوٹ بولے گا، جو ڈھیٹ بنے گا، جو ہٹرمی کرے گا، وہ وقتی فائدہ تو اٹھا سکے گا، تاریخ کے اندر اس کو کوئی اچھے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، پی این کے موومنٹ شروع ہوئی 1977 میں، اس سے زیادہ میں نے پولرائزیشن پاکستان میں نہیں دیکھی تھی، اب ڈیفینیٹلی اب بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ 14 مارچ 1977 میں شروع ہوئی، یہ 2 مہینے سڑکوں پہ احتجاج ہوتے رہے، بالآخر پی این اے کی لیڈرشپ اور ذوالفقار بھٹو جب ایک ٹیبل میں بیٹھے تو احتجاج پورے پاکستان میں ختم ہو گئے، اور لیڈرز جو تھے 3 ممبرز بنے اور انہوں نے مذاکرات کیے۔ عمران خان صاحب ایک دن بھی انہوں نے 1 گھنٹے کے لیے حامی نہیں پڑی کہ میں کسی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 4، عمران خان صاحب کا جو جتنا پولیٹیکل ماضی ہے، وہ سارے کا سارا وائلنس سے، تشدد سے مزین ہے، کیونکہ ان کو اب جو ہے سیاست کا وہ ہوا سب سے زیادہ 2011 میں، 2012 میں، 2013 میں، انہیں پہلا دھرنا کیا 2014 میں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے جب اٹیک کیا، تو آپ دیکھیں ان کے جو ورکرز تھے نا، جب ایک دفعہ توڑا کہ ہم بی چوک میں نہیں آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے جب پارلیمنٹ پہ یا ریڈیو اسٹیشن پہ اس کو چھوڑے۔ آپ کبھی فوٹے نکالے، ان کے ورکرز جو ہیں، میں نے اسی دن ہی لائیو ہم نے دیکھی تھی، وہ پرائم منسٹر کچھ 20-40 بندے پرائم منسٹر کے بھاگے جا رہے تھے۔ جی ہم نے اب مجھے بتائیں کہ ان کو کیا کہا کیا جاتا، نیگوشیشن سے کی گئی، وفد ان کو بھیجے گئے، کس قسم کا احتجاج چاہتے تھے؟ کیا یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر احتجاج چاہتے تھے جہاں پہ بیلاروس کا پریزیڈنٹ بیٹھا تھا؟ کون سی جگہ چیز ان کو چاہیے تھی؟ اور اب الٹیمیٹ مقاصد کیا تھے؟ دیکھو، جب آپ کے میلیفائڈ انٹینٹ ہو، جب آپ کا بیک گراؤنڈ تشدد والا ہو، جب آپ فیشن پالیٹکس کرتے رہے ہو، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے گربان میں جھانکنا ہوگا۔ اپنی غلطیوں کا احاطہ نہیں کریں گے تو جو پاپولیرٹی جس کا آج بہت سینہ پھلا کے پھر رہے ہیں، یہ جو ہے ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، آپ نے بڑی تفصیل میں بیان کر دیا، اور ویری کوئک کلیریفیکیشن میں آپ سے چاہ رہی ہوں۔ آپ نے یہ جو تمام بیانات دیے، یعنی جو اپنے حقائق آپ نے دیے، آپ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ ریفلیکٹ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، بٹ اس سب کے باوجود بھی آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی پولیٹیکل ڈائیلاگ کے بغیر ہی معاملات حل ہوں گے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہی حل ہوں گے؟ جی دیکھیں جی، نصیب یہ بڑا کلیئر ہے، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ عمران خان کو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی کرنے پڑے گے، جی ظاہر ہے۔ میں نے فوج سے بات کرنی ہے، وہ جب کچھ ٹیم بناتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے فوج سے بات کرنی ہے۔ بھٹو صاحب ایک ماڈل ہے ہمارے لیے، ٹھیک، جون کے مہینے میں جی انہوں نے یہ کمیٹی بنائی تھی اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کیے تھے، ٹھیک ٹھیک، اور پھر اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ جی یہ ہم ڈائیلاگ کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں سمجھ گئی آپ کی بات۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اپنے ریویو کر کے ان کو ڈائیلاگ کرنے پڑیں گے، بٹ
اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں اطراف سے ولنگنس ہونی چاہیے. عزیز صاحب یہ اب آپ بتائیے گا کہ جو ایشو ہے ڈائیلاگ کا جو کہ اہم ایشو ہے آپ یہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ لیکن نسیم آپ یہ چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے یا بے نظیر نے یا ذوالفقار بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کی کیا گستاخی کی تھی کہ آج تک ان کو سب کے دل سے پوری طرح معاف نہیں کیا گیا. کیا عمران خان نے زبان سوال کی تھی؟ کیا انہوں نے جانور کہا تھا؟ بھٹو صاحب نے البتہ 2-3 سخت لفظ ضرور کہے تھے جولہ کے بارے میں، چلو اس کو ابھی چھوڑیں. ایک نواز شریف نے کہا کہ ایک خلائی مخلوق ووٹ کی عزت ہو. تو یہ ساری باتوں میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جو کوئی اوفینسو ہو یا کوئی گالی ہو؟ پھر عمران خان نے جو صاحب نے کہا کہ جانور ہو، غدار ہو، میر جعفر ہو، میر قاسم ہو، کون سا انہوں نے استعارہ یوز نہیں کیا. اب کرائسس یہ ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا جو کوئی غلطی ان سے بھی ہے کہ باجوہ کے ہاتھوں میں اس طرح کھلونا بنے ہوئے تھے کہ جب اسے لڑ رہے تھے پھر بھی اسی کی گیم کر رہے تھے. قاضی فائز عیسیٰ کا تو جو انہوں نے 5 سال ان کے ساتھ جو کچھ کیا باجوہ کے کہنے پہ فائز امین کے کہنے کو تو چھوڑے. جی یہ جو آصف منیر کے خلاف جو انہوں نے لانگ مارچ کیا اس کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے، مجھے بتائیں آپ اس ایکسپرٹ ہیں اس سارے معاملوں کی، آپ جہاں بیٹھی ہیں آپ کے سارے سیکورٹیز کے ساتھ آپ کے بڑے جو ہے ان کے بڑی نو ہاؤ ہے. ایک آرمی کا ڈسپلن جو ہے وہ اتنی بڑے سخت اوفینسو کے بعد وہ قائم رہ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ریپروچمنٹ کے ذہن میں کبھی لائی نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ میں اس لڑائی کو اس ایسے نیچ پہ لے جاؤں کہ یہ مجھے ہر صورت میں اگر کوئی بہت نقصان پہنچائے تو پھر ملک ان کے قابو سے نکل جائے. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو 2-4 چیز سوچنی ہوگی. پہلی بات یہ سوچنی ہوگی کہ وہ جب ان کی خود بلوہ انگیز قیادت تحریک انصاف کو مجسم تھی، انہوں نے 40 جلسے کیے تھے 2022 میں اور ان کی موٹیویشن اسپیچ کی تھی، وہ ان کو باہر نہیں نکالا. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس یہ ذہن میں ہے ہی نہیں کہ ان ڈائلاگ کرنے تھے. مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑے گا کہ اب عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے کہ یہاں سے بند گلی میں ہے اور باقی سیاسی جماعتیں بند گلی میں ہیں، لیکن عمران خان کے مسائل سب سے زیادہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں آمین. یہ بات درست ہے کہ سب سائیڈز جو ہیں وہ ایک بڑی مشکل سچویشن میں پھنسی ہوئی ہیں اور اسی مشکل سچویشن کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی کوئی گنجائش ہے اور گنجائش ہونی چاہیے کیونکہ دیٹ از واٹ پاکستان